أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما سالمناهم منذ هاربناهم ومن ترك شيئا منهم خيفة فليس منا رواہ ابو داود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانپوں کے متعلق فرمایا، جب سے ہم نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ صلح نہیں کی، یعنی ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ صلح کوئی نہیں ہے۔ اور جو انسان ان میں سے کسی کو چھوڑ دے ڈر کر کے میں اس کو ماروں گا تو پھر جو ہے مجھے اس سے نقصان پہنچے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، سختی سے حکم دیا ان کو مارنے کا۔ اصول عام اقتل الموذی قبل الایذاء، جو چیزیں تکلیف پہنچانے والی ہیں ان کو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں ان کو مار دو، یہ ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے سانپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے ہم نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے ہم نے پھر ان کے ساتھ صلح نہیں کی، اس لیے کسی مسلمان کو ان کے ساتھ صلح نہیں کرنی چاہیے، جو ایسا کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقتل الحیات کلہن فمن خاف سارہن فلیس منی، رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سانپوں کو تمام سانپوں کو مار دو، اور جو ان کے انتقام کا جس نے ان کے انتقام کا خوف کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود اور نسائی نے روایت فرمایا۔ وعن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ انا نريد ان نكنس زمزم وان فيها من هذه الجنان يعني الحيات الصغار فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتلهن۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ خانہ کعبہ کی عام ڈیوٹیوں پر فائز تھا، صفائی وغیرہ کرنا یہ ان کا کام تھا، اور حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی بہت ساری ڈیوٹیاں تھیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم زمزم کے کنویں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں، اس جھاڑو وغیرہ لگانا چاہتے ہیں، اور وہاں یہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں، جنان کا لفظ استعمال کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار دینے کا حکم دیا، ان کو مار دو اور دمدم کی صفائی کرو۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقتل الحیات کلها الا الجان الابیض الذي كأنه كذيب فضة، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قسم کے سانپوں کو مار دو سوائے اس سفید سانپ کے جو ایسے لگتا ہے جیسے
چاندی کی ٹہنی ہو برابر بریب سا، تو یہ عرب میں پایا جاتا، جو ہے نا وہ نقصان نہیں دیتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستثنا کر دیا۔ بعض حدیث میں فرمایا تمام کو مار دو، کچھ میں ایک چندوں کو مستثنا کیا، کچھ کے لیے ان کو وارننگ دینے کا اور پھر نظر آئے تو مارنے کو حکم دیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فامكلوه فان في احد جناحه دان وفي الاخر شفاء فانه يتقي بجناح الذي في يده فليغمس كله، رواه ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو پورا ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم سائنس سے حاصل نہیں ہوتا، وہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمارے اس زمانے کا رجحان یہ ہے کہ اسی چیز کو مانا جاتا ہے جس کو سائنس منظور کرے۔ تو یہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں داء ہے، یہ ادھر سے علم نہیں آتا سائنس سے، یہ وحی کے ذریعے آتا ہے۔ جو اس وحی کو نہیں مانتے وہ اس قسم کے علم کو مان نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا تو ایمان اس علم پر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے ہیں، اور ان میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے، اور وہ پہلے اگر گرے تو پہلے اس پر کو کرتا ہے جو جس میں بیماری ہے، اس کو پہلے کیا وہ لگاتا ہے، کسی برتن میں جائے تو پہلے وہ پر اس کی آگے کرتا ہے جو جس میں بیماری ہے۔ اس لیے تم اس تمام مکھی کو اس کے اندر جو ہے وہ ڈبو دو تاکہ داء اور شفا اکٹھی ہو جائیں اور تمہیں نقصان کوئی نہ پہنچے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقع الذباب في الطعام فامكلوه فإن في احد جناحه سما وفي الاخر شفاء فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، رواه في شرح سنہ۔ وہی مفہوم ہے اس حدیث پاک کا، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو فَامْكُلُوهُ، اس کو پورا اس کے اندر ڈبو، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہے، یا سم کا لفظ ہے، پہلی میں دا کا لفظ تھا، یہاں زہر کا لفظ ہے کہ اس کی ایک پر میں جو زہر ہے، دوسری میں شفا ہے، اور وہ اس پر کو آگے رکھتی ہے جس کے اندر زہر ہے، اور وہ جو جس کے اندر شفا ہے اس کو پیچھے رکھتی ہے۔ اس حدیث پاک کو شرح سنت میں روایت کیا گیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل 4 من الدواب، النملہ، النخلہ، الہدہد اور سرت۔ اس حدیث پاک کو ابو داود اور دارمی نے روایت فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے، مارنے سے منع فرمایا۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد، اور ایک پرندہ ہے اس کا نام سرت ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہمارے علاقے میں پایا جاتا ہے یہ نہیں، ڈکشنری میں اس کا مفہوم یہ ہے، یہ پرندہ ہے جس کا سر موٹا ہے، پیٹ سفید ہے، پیٹھ سبز ہے۔ اردو میں اس کو لٹورا کہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے تو، میں نے تو یہ نہیں دیکھا، یا مجھے پتہ نہیں ہے، دیکھا بھی ہے تو نام نہیں آتا ہو۔ اس کو عربی میں سرت کہتے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو عربوں کے پاس اس علاقے میں پائی جاتی ہیں، ہمارے جاتے علاقے میں نہیں پائی جاتی۔
اب یہ صورت جو ہے یہ ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ ایک پرندہ ہے، سر اس کا موٹا ہے، پیٹ سفید ہے، پیٹھ اوپر ہوتی ہے، وہ سبز ہے، ٹٹورا اس کو کہتے ہیں، کسی کو اگر اس کا پتہ ہو مجھے بھی بتا دیں۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے اور دارمی نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک عام مسئلہ، جب آپ کے پاس نصاب پر سال گزر جائے اس کے بعد آپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ سال گزرنے کے بعد جس شہر میں آپ رہتے ہیں آپ اپنا زکوٰۃ کا مال اس شہر سے دوسرے شہر پر اگر لے جائیں گے تو یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ اپنے شہر میں ہی کوئی ایسے لوگ تلاش کرے جس کے اندر ان کو زکوٰۃ دی جا سکے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اس صورت میں آپ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ اپنے شہر یا گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، آپ کا قریبی رشتہ دار، کل بتایا تھا نا کہ اصل اور فرع ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ دادا پردادا نانا نانی یہ اصل ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر یہ ضرورت مند ہیں تو آپ کا جو مال ذاتی ہے اس سے ان کو دے دینا آپ کی مجبوری ہے۔ اسی طرح باپ بیٹا پوتا بیٹا پوتا نواسا، یہ نیچے جو ہے یہ سارے جو ہے یہ انہیں میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں وہ اگر دوسرے شہر میں یا دوسرے گاؤں میں رہتا ہے اور وہ غریب ہے، اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، تو اس کو آپ مال دینے کے لیے اپنے شہر سے جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو بہت زیادہ غریب ہے، اتنا غریب اپنے علاقے میں نہیں ہے، وہاں بہت زیادہ ہے، تو اس کو دینے کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں۔ یا کوئی ایسا غریب ہے جو زیادہ متقی ہے، نیکیاں کرنے والا آدمی ہے غریب ہے راستہ دوسرے شہر یا دوسرے گاؤں میں، تو اس کو دینے کے لیے بھی آپ جو ہے زکوٰۃ کے مال کو اپنے شہر سے منتقل کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صورت جو ہے وہ علم کی لائنی ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس علم کی دولت ہے، مال نہیں ہے، اور وہ اس مال کو، علم کی دولت کو تقسیم بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایسا آدمی کوئی اگر دوسرے شہر میں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے کے لیے بھی اور لانے ہال کے بعد بھی زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ اپنے شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کر سکتے ہیں۔ سب سے افضل جو ہے جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، جن کو زکوٰۃ بہت زیادہ قریبی ہیں جن کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ باقی جو ہے ان تمام کو زکوٰۃ دینا سب سے افضل ہے۔ اگر وہ ان کو آپ دے چکے ہیں یا ان میں کوئی غریب ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کے بعد جس کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسی جو ہیں وہ اگر غریب ہیں تو ان کا حق جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ ہے، دے سکتے ہیں بہنوں کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ کے محلے میں لوگ رہتے ہیں ان کے بعد جن لوگوں کا کام ہوا جو آپ کام کرتے ہیں، ہم سارے زمینداری کرتے ہیں، تو زمیندار کو اہل حرفہ ہونے کی وجہ سے اس کا تیسرا چوتھا نمبر ہے کہ آپ اس کو دیں گے۔ اس کے بعد ان کا نمبر بنتا ہے جو آپ کے شہر میں رہتے ہیں۔ یہاں ایک حضرت ابو الحفظ کبیر کا جو فتویٰ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی جو ہے وہ صدقہ کرتا ہو، دور کے لوگوں کو صدقہ دیتا ہو، اور اس کے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ محتاج ہوں،
اپنے قریبی رشتہ دار محتاج ہونے کے باوجود ان کو چھوڑ کر جو آدمی اغیار کو صدقہ دیتا ہے اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جن کا حق ہے. لیکن یہ حضرت ابو الحفظ کبیر بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے، عام علماء کا یہ فتویٰ نہیں ہے. اس کے بعد صدقہ فطر ہے. ایک کو بھی دے سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں دے سکتے کہ وہ ملینئر بن جائے. دے سکتے ہیں ایک کو بھی، تا 4 کو بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا اختیار ہے. جس کام کا شریعت نے حکم نہیں دیا میں تو نہیں نہ دے سکتا. شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تقسیم سب میں کرو، لیکن اگر کوئی آدمی کسی ایک کو بھی دے دیتا ہے تو اس کا صدقہ لگ جاتا ہے. زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ زیادہ آدمیوں کو فائدہ پہنچے. جتنا زیادہ اس کے لیے اپنے لیے بہتر ہے. آپ ایک آدمی کو صدقہ دیتے ہیں تو ایک آدمی آپ کے لیے دعا کرے گا. آپ 15 کو دیتے ہیں تو 15 آدمی آپ کے لیے دعا کریں گے، ان کا دل خوش ہوگا. لیکن شریعت نے اس کو لازمی نہیں کیا. اپنے فائدے کے لیے اگر آدمی زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو دیتا ہے تو زیادہ جتنے آدمیوں کو زیادہ دے گا اتنے آدمی زیادہ اس کے لیے دعا کریں گے. تو شریعت نے گنجائش رکھی ہے. ایک آدمی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو اغنا سے منع کیا ہے کہ اتنا زیادہ کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے اور اس پہ دوسرا کوئی آدمی اس کو صدقہ دے نہ سکے. اس کو مکروہ قرار دیا ہے. باقی اس سے کم ایک آدمی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، زیادہ کو بھی دے سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.